اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ عزیزان، آج مختصر سی گفتگو ایک ایسی چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ جو الحمدللہ شاید تمام ہی صاحبان ایمان کی زندگی کا حصہ ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، صدقہ۔ پروردگار عالم ایک انداز سے سورہ مبارک آل عمران میں ایک جملہ ارشاد فرما رہا ہے جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم کبھی بھی نیکی کے اس اعلیٰ ترین مقام پر نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے، جس تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرو وہ چیز دو جو تمہیں اچھی لگتی ہے۔ بھائیزان، صدقہ ہے کیا؟ دیکھیں زن گرامی، پروردگار عالم نے جب اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے تو اس نظام میں یہ بات قطعی طور پر رکھی گئی ہے کہ تمام کے تمام افراد، تمام کے تمام انسان، کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوقات، یہ سب کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے، نہ جسمانی طاقت کے اعتبار سے، نہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، نہ زبان کے اعتبار سے، نہ عقل کے اعتبار سے، نہ صلاحیتوں کے اعتبار سے، اور نہ ہی ظاہری دنیا کی آسائشوں اور مال و دولت کے اعتبار سے۔ پروردگار عالم انسان کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو انسان بنانا چاہتا ہے، اور خداوند متعال چاہتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے انسان بنے، ورنہ کائنات کی بے شمار مخلوقات ہیں، میں لاکھوں کہوں، کروڑوں کہوں، اربوں کہوں، بیکار کی بات ہے، بے شمار مخلوقات ہیں۔ وہ بے شمار مخلوقات، عظیم سے عظیم مخلوق جو ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آتی ہے، مثلا سورج، اتنا بڑا سورج ہے لیکن اپنی مرضی سے نہ کبھی آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں، جیسا خدا نے بنایا ہے، جو سسٹم بنایا ہے اس کے اعتبار سے چل رہا۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، وہ حشرات، وہ جراثیم جو حتیٰ میں نظر بھی نہیں آتے ظاہری آنکھ سے، اپنے اعتبار سے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنی مخلوقات ہیں، اسی اعتبار سے ان کی زندگی گزرتی ہے۔ واحد انسان ہے جسے پروردگار عالم نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا کہہ کر اختیار دیا۔ اس اختیار کے اندر عزیزان گرامی یاد رکھیں، پروردگار عالم، ہم چونکہ صدقے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بطور خاص، انفاق کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں بطور خاص، نظام پروردگار یہ ہے کہ انسان جب اپنے لیے کماتا ہے، اس دنیا میں صاحب دولت بنتا ہے، صاحب مال بنتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ نظام خدا یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا مال اس کا نہیں ہے، پروردگار عالم نے اس مال میں دوسروں کا حصہ رکھا ہے۔ آج کے انسان کے بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ، بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ہو جس کو کہا جائے کہ تم رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو، اور خاص طور پر اگر اس کو اطمینان اور یقین دلا دیا جائے کہ تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تو کوئی ایک انسان بھی ایسا ہو جو اپنے لیے مال کی دعا نہ کرے۔ شب قدر میں ہم اعمال کرتے ہیں، دعا کروانے والا ذاکر ہے، عالم ہے، کوئی بھی ہے، ایک وقت آتا کہتا ہے اپنی حاجت خدا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کون انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں ساری دعائیں مانگتا ہوں، مال کی دعا نہیں مانگتا؟
معصوم سے آ کر پوچھیں، خدا سے آ کر پوچھیں، جواب ملتا ہے کہ بابا اگر مال چاہیے تو مال حاصل کرنے کا جو سب سے اہم طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رائے خدا میں انفاق کرو۔ کتنا کرو؟ جواب یہ کہ کتنا چاہیے تمہیں؟ جتنا تمہیں چاہیے اتنا راہ خدا میں انفاق کرو۔ معصوم جا رہے تھے، فرزند ساتھ میں تھے، کہا کتنے پیسے تمہارے پاس؟ کہا بابا 40 درہم یا 40 دینار۔ کہا دے دو راہ خدا میں صدقہ۔ کہا بابا 40 کے بعد کچھ نہیں بچے گا۔ کہا دے دو خدا کی بارگاہ میں۔ کچھ دن نہیں گزرے، 4000 درہم واپس آئے، 100 گنا زیادہ۔ امام نے فرمایا تمہیں یاد ہے ہم نے انفاق کیا تھا؟ اس یقین کے ساتھ دو کہ جب میں دوں گا تو پروردگار مجھے لوٹ کر دینے والا ہے۔ اہم ترین رزلٹ جو صدقہ دینے کا آتا ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے، عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب میں دوں گا تو میرے بیلنس میں سے ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ پروردگار کہتا ہے کہ جب بھی تم دیتے ہو در حقیقت وہ تمہارے اکاؤنٹ میں بڑھ جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نہ فقط یہاں بڑھتا ہے، آخرت کے لیے بڑھ جاتا۔ اتنی برکتیں، اتنی طاقت ہے اس صدقے کے اندر۔ یعنی 2 نتائج ہیں جو بطور خاص صدقے کے بارے میں ہمیں بتائے گئے۔ نمبر 1، مال میں اضافہ ہونا، تم صدقہ دو تمہارے مال میں اضافہ ہونا ہی ہونا۔ نمبر 2، تم صدقہ دو تمہارے عمر میں اضافہ ہونا، تمہاری زندگی میں اضافہ ہونا، تمہاری زندگی بڑھتی ہے صدقہ دینے سے۔ نہ فقط زندگی بڑھتی ہے، موت اچھی اور آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی ہر طرح کے واقعات ہیں ہمارے پاس، اور کئی سارے واقعات ہیں کتابوں کے اندر۔ بنی اسرائیل کی خاتون تھی، قحط پڑا ایک زمانے میں، اب نہیں ہے کھانے کے لیے۔ آج کل بھی ایسے حالات ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہا، ہر آدمی نہیں پہنچ پا رہا کھانے تک، نہیں ہے کھانے کے لیے۔ لقمہ تھا، کھانا تھا اس کے پاس، کچھ کھانا چاہ رہی تھی، تقریباً منہ تک لے جا چکی تھی۔ سائل کی آواز ہے، کوئی ہے مجھے جو کھانا کھلا دے؟ اس عورت نے کہا کہ اس وقت میں صدقہ دینا صحیح ہے۔ اس نے اپنے منہ تک پہنچا ہوا نوالا اٹھا کر جا کر اس غریب کو، سائل کو دے دیا، جو مانگ رہا تھا، جو بیکاری بن کر آیا تھا، جو سائل بن کر آیا تھا، دے دیا اس کو، خدا کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اس کا بیٹا کھیل رہا تھا صحرا میں، بھیڑیا آیا اور اس کو جناب علی جو ہے وہ اپنے منہ میں دبا کے جانے لگا، چیخ بلند ہوئی۔ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بھیجا، اس بھیڑیے کے منہ سے اس کی اولاد کو لیا، اس کے بچے کو لیا، اور جا کر بچہ اس عورت کو دے کر جناب جبرائیل فرماتے ہیں یا امت اللہ ارویت لقمتن بلقمۃ، اب تو راضی ہو گئی؟ ایک لقمے کے بدلے ایک لقمہ، تو نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر جو ہے وہ اس غریب کو دیا تھا، خدا نے اس بھیڑیے کے منہ کا لقمہ نکال کر تجھے واپس دے دیا۔ اہم ترین چیز جو صدقے کے اندر ہے، میں 2-3 باتیں سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو صدقے کے اندر، کوشش یہ کریں کہ صدقہ دیتے وقت، نیکی کرتے وقت سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح سے اس کو دیا جائے کہ اس کی رسپیکٹ ہو۔ ہمارے چوتھے امام سرکار جب کوئی غریب آتا تھا اس کے ہاتھوں پہ پہلے بوسہ دیتے تھے، اس کے بعد کچھ اس کے ہاتھ پر رکھتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا ایسا کیوں عمل کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا مال خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ صدقہ غریب کے ہاتھ تک پہنچنے سے پہلے پروردگار تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات، کبھی بھی صدقہ دینے کے بعد اس کو یاد نہ رکھیں، بے ایمانہ، کہ لینے والے کی عزت پر کبھی بات نہ کریں، جتائیں مت۔ قرآن مجید کھلم کھلا کہہ رہا کہ تم جب صدقہ دیتے ہو اور اس کے بعد جناب علی جب تم سناتے ہو، احسان جتاتے ہو، تمہارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ صدقہ دیں، نیکی کریں، اس طرح سے کریں، انتہائی خاموشی کے ساتھ، دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور سب سے بہترین صدقہ وہ ہے
جو اپنی حاجت کے وقت دیا جائے۔ اہل بیت اطہار سورہ دہر میں، سورہ انسان میں اپنے کمال پر نظر آتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر کبھی مسکین کو دیتے، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، کبھی اسیر کو دیتے ہیں۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ میں خدا سے دعا کروں، پالنے والے، جو انداز تھا اہل بیت کا، اس انداز سے تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں خرچ کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، اور محمد و آل محمد کے طفیل ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔